السلام علیکم ساتھیوں، آج آپ کے سامنے جو افسانہ لے کے آئے ہیں اس افسانے کا نام ہے جوگیا۔ اس افسانے کے لکھنے والے ہیں راجندر سنگھ بیدی اور یہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہیں۔ چلیے اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ مرکزی خیال: یہ افسانہ انسانی نفسیات، رنگوں کی پراسرار حیثیت، عورت کی وجود کی حسن، اندرونی جذبات اور اداسی کا خوبصورت امتزاج ہے۔ بیدی نے اس میں ایک معصوم اور غریب لڑکی جوگیا کے جوگیا رنگ کے انتخاب کے ذریعے اس کے باطنی اداسی اور دنیا سے بیزاری کو دکھایا ہے۔ افسانے کا تفصیلی خلاصہ: ابتدائی پس منظر اور راوی جگل کا تعارف۔ افسانے کا راوی جگل اسکول آف آرٹس کا طالب علم ہے۔ وہ اپنے محلے وادی سیٹ الگیاری لین میں رہتا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے ایک پرانا مکان ہے جسے پامپور گھر کہا جاتا ہے، جہاں محنت کش اور غریب عورتیں رہتی ہیں۔ جوگیا کا روپ اور شخصیت: جوگیا 17-18 برس کی ایک نہایت خوبصورت اور دلکش لڑکی ہے۔ اس کا قد چھوٹا مگر جسم بھرا ہوا اور سڈول ہے۔ اس کی آنکھیں قندیل کی طرح روشن ہیں۔ جوگیا کی ماں گھر میں درزی کی مشین چلا کر اور کپڑے سی کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی ہے اور اسے پڑھاتی ہے۔ جوگیا اکثر جگل کی بھابھی اور بڑے بھائی موٹے بھیا کے گھر آتی ہے، جہاں جگل کے دل میں اس کے لیے محبت کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ آرٹ گیلری اور اداس تصویر: جگل جوگیا سے محبت کرتا ہے اور دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن جگل اسے جہانگیر آرٹ گیلری لے جاتا ہے۔ وہاں حال میں ایک بڑی تصویر لگی ہوتی ہے جس میں ایک عورت اداس اور اپنے گھٹنوں پر سر دیے بیٹھی ہوتی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر جوگیا کا دل بھر آتا ہے اور وہ جگل کی باتوں میں اس کی محبت کو محسوس کر کے رونے لگتی ہے۔ رنگوں کا انتخاب اور جوگیا کا اثر: جوگیا کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح الماری کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لباس کے رنگ کا انتخاب کرتی ہے۔ جگل یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ جس دن جوگیا جس رنگ کی ساڑی پہنتی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اس دن شہر کے دیگر عورتیں اور ماحول بھی غیر شعوری طور پر اسی رنگ کے کپڑوں میں نظر آنے لگتا ہے۔ جوگیا کا بیر بہوٹی بننا اور تلخ حقیقت: برسات کے دنوں میں جب جوگیا سرخ رنگ کی ساڑی پہنتی ہے تو جگل اسے بیر بہوٹی یعنی برسات کی لال سندر کیڑی کہتا ہے، لیکن جوگیا کی زندگی کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک بے سہارا اور بدنام گھرانے کی بیٹی سمجھی جاتی ہے۔ اس کی ماں کی بیماری اور مجبوری کے باعث اس کی شادی کی بات چلتی ہے۔ جگل بے روزگار اور غریب ہونے کی وجہ سے جوگیا سے شادی کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔ اختتام: جوگیا حالات سے مجبور ہو کر اپنے اندر کی گہری اداسی کے سبب ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ وہ گیروا جوگیا لباس پہن کر تاریک دنیا یعنی جوگن کا روپ دھار لیتی ہے۔ کہانی کے آخر میں وہ جگل سے آخری بار ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ برودے یعنی بڑودہ جا رہی ہے۔ اس طرح وہ جگل کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ اہم کردار: جگل راوی اسکول آف آرٹس کا طالب علم ہے جو جوگیا سے سچی محبت کرتا ہے مگر اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اسے اپنا نہیں پاتا۔ جوگیا افسانے کا مرکزی اور شاندار کردار: ایک 17-18 سالہ غریب، حساس اور خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں اور رنگ کا انتخاب اس کے دل کی اداسی اور معصومیت کو بیان کرتا ہے۔ ہیمنت جگل کا دوست اور آرٹسٹ جو مزاحیہ اور طنز کرنے والی طبیعت کا حامل ہے۔ شیکسی: ہیمنت کے ساتھ رہنے والی ماڈرن دوست لڑکی۔ جوگیا کی ماں درزی کی مشین چلا کر اپنی بیٹی کو پالنے والی ایک محنت کش اور بیمار عورت۔ موٹے بھیا اور بھابھی: جگل کے گھر والے جن کے یہاں جوگیا کا آنا جانا تھا۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آئیے امتحانی نقطہ نظر اور UGC نیٹ JRF کے لیے ون لائنر سوال و جواب کو دیکھتے ہیں۔ سوال افسانہ جوگیا کا مصنف کون ہے یعنی اس کے افسانہ نگار؟ تو جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال ہے جوگیا بیدی کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو جواب ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ اگلا سوال افسانے میں راوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے جگل۔
اگلا سوال ہے جگل کس ادارے میں پڑھتا ہے؟ تو جواب ہے اسکول آف آرٹس۔ اگلا سوال جوگیا کی عمر افسانے کے شروع میں کتنی بتائی گئی ہے؟ تو جواب ہے 17-18 برس۔ اگلا سوال ہے جگل جوگیا کو کون سے آرٹ گیلری لے کر گیا تھا؟ تو جواب ہے جہانگیر آرٹ گیلری۔ اگلا سوال ہے جگل کا آرٹسٹ دوست کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے ہیمنت۔ اگلا سوال جوگیا کی ماں اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کام کرتی ہے؟ تو جواب ہے درزی کی مشین چلاتی ہے، کپڑے سیتی ہے۔ سوال آخری ہے اس افسانے کا، افسانے کے اختتام پر جوگیا کہاں جانے کا بتاتی ہے، یعنی وہ کہاں جاتی ہے؟ تو جواب ہے برودے یعنی بڑودا۔ تو یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو افسانہ پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔